اسکول ہے، قبائلی اسکول بنایا ہوا ہے مشران نے، فلاحی اسکول بنائے، تو میں نے کہا اس پر میں رپورٹ بناؤں گی. مجھے پرمیشن ہی نہیں ملی کہ میں رپورٹ بناؤں. اچھا، آپ کو وہاں پہ پرمیشن نہیں ملی؟ مجھے وہاں پرمیشن نہیں ملی. آپ گئی تھی اسپاٹ پہ گئی تھی؟ بالکل، میں نے ان سے رابطہ کیا. میں نے کہا ایک پروفیشنل طریقہ یہ کہ میں ان سے رابطہ کروں کہ سر میں آپ کے اسکول آنا چاہتی ہوں، میں آپ کے کالج آنا چاہتی ہوں، یا کہیں اور بھی اگر ہے تو میں وہاں پر بات کرنا چاہتی ہوں. میں کوئی نیگیٹو چیز کو نہیں آگے لے کر آنا چاہتی، میں ایک پازیٹیو انیشیٹو کو آگے لے کر آنا چاہتی ہوں. لیکن مجھے سپورٹ ہی نہیں ملی، مجھے پرمیشن ہی نہیں ملی. اور مجھے بہت افسوس ہوا کہ میں یہاں سے لیو لے کر 10 دن کی لیو کہ میں اپنے علاقے جاؤں گی، اور وہاں پر رپورٹس، میری ایک طرف لیوز خراب ہوئی اور دوسری طرف ان لوگوں نے مجھے پرمیشن نہیں دی. السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ عبدالوہاب، اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں دا ہاٹ سیٹ. آج جو گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، رائٹر، آر جے اور سوشل ورکر رامین رانا ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. رامین رانا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے انویٹیشن دیا. بس آپ نے ایک کتاب لکھی، اور ایسی کتاب لکھی کہ میرے خیال سے آپ جہاں سے تعلق رکھتی ہیں لکی مروت سے. بالکل لکی مروت سے. تو وہاں پہ آپ پہلی خاتون ہیں جو اتنی ایکٹیو نظر آ رہی ہے. بالکل. سوشل ورک ہو، رائٹنگ ہو، آن کیمرہ کام ہو، آف کیمرہ کام ہو، یہ سب کچھ کیسے پاسبل ہو رہا ہے؟ بس یہ شوق کی بات ہوتی ہے. جب میں یونیورسٹی میں تھی تو کوئی بھی ایسی لڑکی جو ایکٹیو پارٹیسپیٹ کر سکے، تو میں بھی جب پارٹیسپیٹ کرتی تھی نا تو لوگ کہتے تھے کہ یہ کیوں کر رہی ہے ایسا ویسا. لیکن سب چیزوں کو، سب باتوں کو چھوڑ کر میں کہتی تھی کسی نے تو آگے آنا ہے، کسی نے تو ایونٹ آرگنائز کرنا ہے، کسی نے تو ایسے پارٹیسپیشن کرنا ہے، کیونکہ اگر میں آؤں گی تو میرے پیچھے باقی لڑکیاں بھی جو ہے وہ آئیں گی. تو اس وجہ سے میں نے یہ انیشیٹو سٹارٹ کیا. اور مجھے خود جو ہے وہ کسی بھی پروگرام میں اگر جانا ہے تو ویسے آڈینس میں بیٹھنا مجھے پسند نہیں ہے، مجھے پارٹیسپیٹ کرنا پسند ہے، مجھے ایک ایونٹ آرگنائز کرنا پسند ہے، یا کوئی کام کرنا پسند ہے. فضول بیٹھنا وہ مجھے پسند نہیں ہے. تو اس وجہ سے بس یہ سوشل ایکٹیویٹیز کرنا اور پھر لکھنا، یہ ساری چیزیں پھر ایک ساتھ مینیج ہو جاتی ہے جب آپ کا شوق ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا، یہ بتائیے، جو آپ کتاب لکھی جو آپ نے، کیونکہ دیکھیں پاکستان میں اگر 1947 سے بھی پہلے دیکھا جائے، تب سے لے کے اب تک پاکستان میں 1947 میں جب پاکستان بنا، جب ہم سپریٹ ہوئے، پارٹیشنز ہوئے، اس سے پہلے بھی بڑے نامور شاعر تھے، علامہ اقبال تھے، اس طرح اور بھی رائٹرز تھے جن کے اوپر فتوے بھی لگائے گئے، جن کو روکا گیا کہ آپ شکوہ نہ لکھیں، آپ جوابی شکوہ نہ لکھیں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں. تو آپ کو کچھ ایسی تھریٹس یا ایسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جب بک لکھ رہی تھی؟ جب میں بک لکھ رہی تھی میں نے سوچا کہ مطلب 40 رولز آف لو کے حوالے سے ہی جب میں نے اس کو پڑھا تو میں نے کہا میں خود بھی اپنی اسٹوری جو ہے وہ کسی اور انداز سے لکھنے کی کوشش کر لیتی ہوں. جب میں نے بک لکھی اس ٹائم تو اتنے اسٹرگلز یا چیلنجز کا سامنا نہیں کرنا، لیکن جب بک لکھ لی تو مجھے پبلش کرتے ہوئے پرابلمس فیس کرنے پڑے. اچھا، جب آپ پبلش کر رہی تھی اس وقت مجھے یہ کہ کسی نے اگر گائیڈنس دینی ہے تو وہ بھی اپنے مطلب کے حوالے سے دے رہے ہیں، ایسے نہیں، مطلب کلیئر ڈائریکشن جو ہے وہ کوئی آپ کو نہیں دیتا، آپ نے خود اسٹرگل کرنے. کچھ میرے جو دوست تھے انہوں نے کافی میری ہیلپ کی بعد میں، لیکن 1-2 مہینے میں ہار گئی. میں نے کہا یار میں نے بک لکھ تو لی ہے لیکن ابھی مجھے سپورٹ چاہیے. اور اس میں پھر میرے جو وہیں لکی مروت کے لوگ ہیں، کچھ لوگوں نے سپورٹ دیا، کچھ لوگوں نے کہا یار کیا لکھا ہے، کیوں لکھا ہے، کتاب ہی تو لکھی ہے. تو وہ سوشل ایشوز اور سوشل لوگوں کے کمنٹس اس سے تھوڑے سے میں ہرٹ ہوئی تھی، ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے وہ کہ اپنے ٹریک سے ہٹ. بالکل. اور وہاں پر میں نے بہت سے لوگوں سے ریکویسٹ بھی کی کہ میں ایک لکی مروت کی لڑکی ہوں تو مجھے ریکگنائز کر لیں. ریکگنائز میں کوئی بیک نہیں مانگ رہی، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں اس لکی کی وہ پہلی ینگ لڑکی ہوں کہ جس نے کتاب لکھی ہے. اور اس ٹائم سچویشن لکی مروت کی کافی زیادہ خراب تھی، بہت سی ریکویسٹ کرنے کے بعد بھی مجھے وہ ریکگنائز نہیں. تو مجھے یہ ریکگنیشن یا کسی نے ایکسیپٹ کرنا تو وہ لوگوں کے لیے بہت مشکل تھا. تو وہ مجھے بہت برا لگا کہ یار ہمارے لوگ یہ نہیں کرتے. آپ یہ جو کہہ رہی ہیں کہ میں لکی مروت کی پہلی رائٹر ہوں خاتون، تو اس میں آپ کتنی صداقت ہے، یا پھر آپ نے ریسرچ کی، آپ کو پتہ ہے کہ آپ لکی مروت کی پہلی اس ٹائم اب جب سے مطلب میں نے ہوش سنبھالا ہے، جب سے میں چیزوں کو دیکھ رہی ہوں تو مجھے نہیں سمجھ. لڑکیاں لکھتی بھی ہیں لیکن وہ ایسے سب کے سامنے نہیں لے کر آئی. میں اس ٹائم لے کر آئی، اور میں یونیورسٹی میں سب سے پہلی لڑکی تھی کہ میں نے یونیورسٹی میں ہی کتاب لکھی تھی جب میں اسٹوڈنٹ تھی. اور میں نے کتاب لکھی
تو مجھے اس حوالے سے کہ میں پہلی اور اتنی ینگ ایج میں نے کتاب لکھی. باقی بھی ہے جنہوں نے لکھی میرے بعد بھی ابھی جو ہے بکس لکھی جا رہی ہے. طاہرہ غزل ہے, انہوں نے بھی کتاب لکھی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں وہ پہلی لڑکی, کیونکہ میں نے نہیں دیکھی کبھی ایسے کہ فرنٹ پر آئی ہو کہ میں نے کتاب لکھی ہے, میں نے پبلش کی ہے. نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسی کو اس کے پیشن کے اوپر, اس کے شوق کے اوپر اس کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے. اور ہمارے پاکستان میں اور پھر خاص کر ہمارا جو ٹرائبلز ایریا ہیں وہاں پہ یہ چیزیں عام ہے کہ ان کو کرٹیسزم کیا جاتا ہے, ان کو خاص کر کے لڑکیوں کو بٹھایا جاتا ہے. بہت سارے واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں. اچھا رمین, یہ بتائیے ان فیوچر آپ کا کیا پلان ہے؟ کہ آپ لکی مروت کی سائڈ پہ موو ہوں گی, وہاں پہ آپ صحافت کریں گی, وہاں پہ آپ آن کیمرہ اپنی ایکٹیویٹیز کریں گی, یا پھر آپ پشاور میں ہی خود کو سیف سمجھتی ہیں اور پشاور میں ہی رہ کے آپ اپنے علاقے کو یا اپنا جو آپ کا اسپیسیفک سٹی ہے اس کو آپ ریپرزینٹ کریں؟ پشاور میرے آنے کا مقصد بھی یہاں یہ تھا کیونکہ میں لکی مروت میں ہی, میں نے ایجوکیشن بھی لکی مروت میں ہی حاصل کی, تو ایم فل کے لیے میں پشاور آئی. تو میرا مقصد بھی یہ تھا کہ میں پشاور میں سیکھ سکوں اور اپنے علاقے میں سرو کر سکوں. تو ابھی انشاءاللہ بہت جلد اپنی ایک NGO, اپنا ایک پیشن کہ جس میں ہم پورے خیبر پختونخوا میں ایسی ایکٹیویٹیز کریں, سوشل اویئرنیس, یوتھ امپاورمنٹ, جو لکی مروت جیسے علاقے ہیں, جو قبائلی علاقے ہیں, ان میں ہم سرو کر سکیں. کسی ایک علاقے تک محدود نہ میں رہوں, نہ میرا نیٹ ورک رہے, نہ میری سوچ رہے, تاکہ ہم سب کو ایک ساتھ لے کر چلیں. آپ کا مطلب ہے کہ آپ کا سوشل ورک ہے جو ابھی آپ کی NGO لانچ ہونے والی ہے, آپ اس کے تھرو نہ صرف اپنے ایریا کو, نہ پشاور کو, پورے خیبر پختونخوا کو آپ کیپچر کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل انشاءاللہ. یہ بتائیے, آپ لکی مروت سے ہیں, وہاں پہ کافی کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے جو ایکسپلین کرنا میرے خیال سے مجھے یہاں پہ مناسب نہیں لگتا کہ میں وہ ایکسپلین کروں یہاں پہ. لیکن ہم بات کریں گے وومن امپاورمنٹ کے اوپر. تو آپ کو کیا لگتا ہے لکی مروت میں آپ جیسے اور خاتون ہیں جن کو آگے آنے کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ بالکل. سب سے پہلے کوئی ایسا واقعہ جو آپ نے دیکھا ہو, نوٹ کیا ہو کہ یار جب بھی مجھے موقع ملے میں یہ کسی کے ساتھ ڈسکس کروں گی یا آن کیمرہ میں اس کو بتاؤں گی, تو کوئی ایسا واقعہ جو میں نے کچھ لڑکیوں کو کہا تھا جو میرے ساتھ کام کرتی تھی یا میری فرینڈس تھی, تو میں نے کہا کہ یار میرے ساتھ کام کر لو یا ہم سب مل کر ہی یہ ایک ایونٹ کر لیتے یا سیمینار کر لیتے. تو انہوں نے کہا نہیں, ہمیں فیملی سے پرمیشن نہیں ہے. اور کچھ ایسے بھی مجھے باتیں سننے کو ملی کہ بعد میں مجھے میرے دوستوں نے کہا, ابھی ریسنٹلی میں گئی تھی تو وہاں پر, کہ ہم نے کسی سے کہا کہ رامین رانا ہماری دوست ہے. تو میں نے کہا اچھا رامین رانا, تو اس نے بہت حقارت کی نظر سے ہمیں کہا کہ اچھا رامین رانا تم لوگوں کی دوست ہے. تو میں نے کہا کیوں, کیا ہوا اس کو, اس نے کچھ غلط کی ہے؟ کہا نہیں, یہ تو سوشل میڈیا پہ آتی, یہ تو سوشل ورکنگ کرتی ہے, تو یہ نا غلط لڑکی ہے, تو یہ آپ کی دوست کیسے بن سکتی ہے؟ تو میں نے کہا اچھا, سوشل ورک کرنا سوشل میڈیا پہ غلط طریقے سے تمہیں نہیں آتی, میں ہمیشہ ایک اچھے انداز سے, ایک اچھے پازیٹیو میسج کے ساتھ آتی ہوں. یا میں رائٹنگ بھی اگر کرتی ہوں تو وہ بھی میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی سوشل ایشو کو بہترین طریقے سے سب کے سامنے لے کر آ سکوں. تو اس میں غلط کیا ہے؟ تو کہا نہیں, سوشل میڈیا پہ آنا, ٹک ٹاک پہ آنا, یوٹیوب پہ آنا, یہ غلط بات ہے, ہمارے لوگ غلط سمجھتے ہیں اس کو. تو آپ کو تو آپ کے ساتھ ہمارا تعلق بھی لوگ جو ہے وہ جج کرتے ہیں. میں نے کہا آپ پرمیشن لے لیں, میرے ساتھ سیمینار کر لیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہمیں پرمیشن نہیں ہے گھر سے. تو وہ بات مجھے بہت زیادہ کلک کی, اور میں نے کہا یار اس علاقے کے لیے, ان لوگوں کے لیے میں نے بہت زیادہ کام کیا اور کروں گی بھی, لیکن ہمارے جو لوگ ہیں نا ان کی مینٹیلٹی یہ ہے. اور ایک اور بات بھی یہاں میں شیئر کرنا چاہوں گی, ابھی ایز اے رپورٹر, ایز اے میڈیا پرسن ہم وہ کام کرتے ہیں. تو میں لکی مروت گئی, میں نے کہا میں لکی مروت پہ 1-2 رپورٹس بناؤں گی, اور میں اپنے لکی مروت کا جو پازیٹیو سائڈ ہے وہ لوگوں کو دکھاؤں گی. بہت زیادہ چیزیں جو ہے لوگ کہتے ہیں یہاں یہ ہے وہ ہے, غلط چیزیں نہیں, لیکن بہت زیادہ پیارا. 1-2 باتیں ہمارے ساتھ شیئر کر لیں وہاں پہ جو نیگیٹو کچھ ہو رہا ہے. ایک تو لڑکیوں کے حوالے سے, آپ نے لڑکیوں کے حوالے سے ہے کہ ہمارے اسٹیریوٹائپس ہے, ہمارے جو مطلب نہیں, اور سیکیورٹی ایشوز ہے, صحیح ہے وہ تو ہے, لیکن ہمارے لکی مروت میں بہت زیادہ چیزیں جو ہے وہ بہت زیادہ بہترین طریقے سے ہے, اچھے انداز میں. تو میں نے کہا کہ میں اس پر رپورٹ بناؤں گی. جیسا کہ کون سی ایسی چیزیں؟ جیسے کہ ہمارے لوگ مل جل کر رہتے ہیں, عصر کے ٹائم سب گھروں سے باہر, لڑکے جو ہوتے ہیں, مرد جو ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں, بیٹھتے ہیں,
गप शप, वो हुजरा टाइप हाँ हुजरा टाइप नहीं, बाहर सिटी से थोड़ा सा साइड पे एक एरिया, वहाँ पर बैठते हैं। और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ चीज़ों पे रिपोर्ट बनाऊँ। जैसे वहाँ पर बॉयज़ कॉलेज है, उसमें लड़कियों की तालीम जो है, क्योंकि गर्ल्स एजुकेशन में थोड़े से डिपार्टमेंट का इशू था, यूनिवर्सिटी में भी डिपार्टमेंट का इशू था, तो बॉयज़ कॉलेज में थोड़ा सा वहाँ पर लड़कियों के लिए एजुकेशन का वो किया हुआ है एक साइड पे। तो मैंने कहा मैं रिपोर्ट्स बनाऊंगी। एक और स्कूल है, कबायली स्कूल बनाया हुआ है मशरान ने, फलाही स्कूल बनाए, तो मैंने कहा इस पर मैं रिपोर्ट बनाऊंगी। मुझे परमिशन ही नहीं मिली कि मैं रिपोर्ट बनाऊं। अच्छा, आपको वहाँ पे परमिशन नहीं मिली? मुझे वहाँ परमिशन नहीं मिली। आप गई थी, स्पॉट पे गई थी? बिल्कुल, मैंने उनसे रब्ता किया। मैंने कहा एक प्रोफेशनल तरीका ये कि मैं उनसे रब्ता करूँ कि सर मैं आपके स्कूल आना चाहती हूँ, मैं आपके कॉलेज आना चाहती हूँ, या कहीं और भी अगर है तो मैं वहाँ पर बात करना चाहती हूँ। मैं कोई नेगेटिव चीज़ को नहीं आगे लेकर आना चाहती, मैं एक पॉजिटिव इनिशिएटिव को आगे लेकर आना चाहती हूँ, लेकिन मुझे सपोर्ट ही नहीं मिला। अच्छा, मुझे परमिशन ही नहीं मिली। और मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैं यहाँ से लीव लेकर 10 दिन की लीव कि मैं अपने इलाके जाऊँगी और वहाँ पर रिपोर्ट्स, मेरी एक तरफ लीव्स ख़राब हुई और दूसरी तरफ इन लोगों ने मुझे परमिशन नहीं दी। फिर मैं हर्ट हुई बहुत ही अफसोस। और फिर मैंने कहा ये बात मैं आगे लेकर आऊँगी। कुछ लोग होते हैं ना कि नहीं, हमें ये चीज़ें बातें ये आगे नहीं लेकर आनी चाहिए। तो ये चीज़ें देखकर हमारी बाकी जो लड़कियाँ हैं वो कहती है कि नहीं ये होता है वो होता है नेगेटिव, और हम अगर कोई लड़की आगे आ रही है तो उसके हवाले से नेगेटिव बातें फैला देना कि ये तो ऐसी है, तो बाकी जो लड़कियां होती है ना तो वो डिमोटिवेट हो जाती है। ये चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, कि हमें ना डिमोटिवेट करना चाहिए और ना गलत बयानियाँ और किसी के हवाले से। बिल्कुल, बहुत अफसोस हुआ हमें कि आपको परमिशन नहीं दी गई। नाजरीन, एक छोटे से ब्रेक पे जाते हैं और ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं और अपनी जो हमारा मुकालमा है, जो हमारा पॉडकास्ट है, उसका आगाज़ यहीं से करते हैं। जी नाज़रीन, हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे रामीन से कि उनको लेकिन मरबत में सबसे बड़ा ऐसा कोई वाक़या उनके साथ जो पेश आया हुआ हमारे साथ डिस्कस करें, तो उन्होंने बताया कि मुझे परमिशन नहीं दी गई। ये बड़ी अफसोस की बात है, ना सिर्फ इनके लिए बल्कि ये पूरी मीडिया इंडस्ट्री के लिए अफसोस की बात है कि एक लकी मरबत जहाँ ये अपना भाई गाँव ये समझती है, जहाँ पे ये पैदा हुई बड़ी हुई, और वहाँ पे इनको परमिशन नहीं दी गई। इस पर मज़ीद भी हम आपसे बात करेंगे, लेकिन अभी मेरा आपसे जो सवाल है वो ये है कि रेडियो जैक, आप पेशावर के बहुत बड़े रेडियो इदारे के साथ आप काम कर रही हैं। मेरा फिर से वही सवाल होगा कि मैंने आपकी कुछ वीडियोस वहाँ पे देखी जो लाइव आती हैं, आप तो वहाँ पर भी आपने निकाब पहना हुआ है, वहाँ पर भी आपने मास्क पहना हुआ है। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि मैंने एक स्टोरी की थी हमारी बहन खौला के ऊपर, तो खैर वो तो अभी तक फील्ड में नहीं आई प्रॉपर तरीके से, लेकिन आप माशाल्लाह से बहुत बड़े बड़े इदारों के साथ काम कर रही हैं। तो किसी डायरेक्टर, किसी प्रोड्यूसर या किसी प्रोग्राम डायरेक्टर, प्रोग्राम होस्ट ने कभी आपको ये बताया कि मैम आप आ गई हैं, आप ऑन कैमरा आएंगी तो आपको ये मार्क्स या फिर आपका अपना निकाब उतारना पड़ेगा? कोई ऐसा वाक़या? जब मैंने पेशावर में जब मैं एक और जो प्राइवेट चैनल है उनके साथ काम करी, तो उन्होंने कहा बाद में आप निकाब हटाओगी, तो वो जॉब मैंने छोड़ दी थी। अच्छा। वो भी वेब चैनल था, लेकिन जैसे मैं सुनो पख्तूनख्वा जो जहाँ पर आई, तो मैंने अपना शौक़ जब जाहिर किया कि मैं आरजे बनना चाहती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है कि मैं सोशल इश्यूज़ पर बात करूँ या मॉर्निंग शो, तो उन्होंने कहा कि सही है, रिपोर्ट्स वगैरह तो आप वैसे भी बनाती हैं, तो क्यों ना आरजे पर आए। तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और चाहे वो प्रोड्यूसर हो चाहे हमारे वो मैनेजर हो, तो उन्होंने बाकायदा मुझे बताया रामीन ये वाला हिजाब जो है आपके साथ सूट नहीं करता, कल आप इस हिजाब में आओ। अच्छा। तो वो मुझे ऐसे गाइड भी करते हैं, और मैं सबसे पहले उनसे पूछती हूँ कि ये हिजाब मेरा सही नज़र आ रहा है, तो वो मुझे कहते हैं हाँ सही है, टेढ़ा है, ये वो है, तो वो मुझे अप्रिशिएट करते हैं। तो उनकी वजह से मैं और भी कंफर्टेबल होती हूँ। तो इस वजह से वहाँ पर तो हिजाब का कोई भी इशू नहीं हुआ है मेरे लिए, बाकायदा बल्कि बताते हैं कि ये वाला हिजाब करो, ऐसे मास्क पहनो। अच्छा। तो मुझे सीखने को भी मिलता है कि अच्छा, तो ये चीज़ें जो है कैमरे पर। ये पाकिस्तान की आप पहली नौजवान यंगेस्ट
فیمیل ہیں جو حجاب میں آ کے اس طرح سے بات کرتی ہے, اس طرح کمیونیکیٹ کرتی ہے پورے پاکستان میں. کیونکہ میں نے خود بھی یہ نوٹ کیا ہے, ہماری جتنی بھی بڑے بڑے ادارے ہوتے ہیں چینلز, وہ ٹی آر پی کے لیے, اپنے ویورشپ بڑھانے کے لیے کچھ ایسے اینکرز بٹھا دیتے ہیں جو کہ وہ نہیں چاہتی کہ ہم اس طرح کیمرے کے سامنے آئیں. تو یہ آپ میرے خیال سے بہت اچھا آپ نے یہ انیشیٹ لیا. یہاں پر ہمارے چینل میں ہی رضیہ محسود ہے, وزیرستان سے اس کا تعلق ہے. وہ تو مجھ سے بھی زیادہ پراپر برقع وغیرہ نقاب, تو میں نے اس کو دیکھا, میں نے کہا جب وہ کر سکتی ہے تو میں بھی کر سکتی ہوں. تو میں نے بھی اپنا حجاب جو ہے وہ نہیں ہٹانا, اور میں نے بھی پورے پردے میں رہ کر ہی میں اپنے شوق کو پورا کر سکتی ہوں. تو وہ بھی کرتی ہے, وہ ماشاءاللہ مجھ سے بہترین اور کافی ٹائم سے کر رہی ہے. تو اس کو دیکھتے دیکھتے میں نے بھی کہا کہ میں بھی کرتی ہوں. تو الحمدللہ مجھے بھی بہت زیادہ سپورٹ ملا, اسٹوڈیو سے ملا, چینل سے ملا, اور پروڈیوسر اور ہمارے مینیجر نے باقاعدہ مجھے گائیڈ کیا کہ ایسے کرو ویسے. یہ ہمارے یہ خیبر پختونخوا کے لیے, یہ ہمارے پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے, خاص کر ہمارے پٹھانوں کے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ وہ اس طرح کی وہ لیڈرز بنا رہا ہے, اس طرح کے وہ اینکرز بنا رہے ہیں, اس طرح کے وہ آر جے بنا رہا ہے, اس طرح کے پروڈکٹس وہ جنریٹ کر رہے ہیں کہ وہ آگے جا کے نہ صرف پاکستان کو بلکہ خیبر پختونخوا کو, پھر خیبر پختونخوا میں اس طبقے کو سپورٹ کریں گے جو کہ انتظار کر رہے ہیں ایسے لوگوں کا کہ وہ آئے اور ہمارے لیڈر بنے, ہمیں آگاہ کریں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا کرنا چاہیے. اچھا رامین, آپ پولیٹیکل سائنس کی اسٹوڈنٹ ہیں, آئی ایم رائٹ؟ یس, آپ پولیٹیکل سائنس کی اسٹوڈنٹ ہیں اور اتنی ساری ایکٹیویٹیز آپ کر رہی ہیں, تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ آگے جا کے پولیٹیکل سائڈ یا پولیٹیکل پارٹی یا پولیٹیکل اسکولنگ کی طرف آ جائیں؟ نہیں, ایسا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے. بس صرف سوشل ورکنگ میں ہی جا سکتی ہوں, اور پولیٹیکل سائڈ پہ میں نہیں جا سکتی, کیونکہ وہ پھر مجھے نہیں لگتا کہ میں اس میں صحیح طریقے سے اپنا بھرپور انداز دے سکتی ہوں یا اپنا صحیح کردار ادا کر سکوں گی. تو ایز اے سوشل ورکر آپ انڈیپینڈنٹلی ہی سب کچھ کر سکتے ہو, اور پولیٹیکل میں پھر تھوڑا سا آپ کو محدود رہنا پڑتا ہے, تو وہ اس کے لیے ٹائم اور باقی چیزیں جو ہے وہ مینیج نہیں. اچھا رامین, یہ بتائیے کہ لکی مروت, ہم بار بار اس پہ زور دے رہے ہیں, لکی مروت پہ بات کر رہے ہیں کیونکہ آپ وہاں سے آپ کا تعلق ہے. آخر میں بس اتنا بتائیے کہ ان فیوچر آپ نے کہا بھی کہ کیا کیا ایشوز آپ کو پیش آئے رپورٹنگ کے لیے, وہاں پہ کنونس کرنے کے لیے لڑکیوں کو کہ وہ آپ کے ساتھ آپ کی ٹیم میں شامل ہو جائیں, آپ کی آرگنائزیشن میں شامل ہو جائیں. ان فیوچر آپ نے ایسا کیا راستہ اختیار کرنا ہے, ایسا کیا اسٹنٹ کرنا ہے کہ یہ جو لکی مروت کے لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ, آپ کی آرگنائزیشن میں خاص کر کے لڑکیاں وہ شامل ہو جائیں اور آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے ٹرائبل ایریا کی جو خواتین ہیں ان کو سپورٹ کرنے پہ لگ جائیں؟ اس کے لیے میرا سب سے پہلے انیشیٹو یہی ہے کہ میں سوشل میڈیا کے تھرو ایک پراپر پازیٹیو میسیج ان کو دوں, ان کو اویئرنیس دوں کہ جو لوگ مطلب نگیٹیو باتیں پھیلاتے ہیں یا کرٹیسزم کرتے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں, جو امیج وہ لوگ کریٹ کرتے ہیں وہ ایسا کچھ نہیں ہے. تو اس حوالے سے ہمارا یہی ارادہ ہے کہ ہم لکی مروت اور اس کے آس پاس کے جتنے بھی علاقے ہیں یہاں پر ہم اویئرنیس سیمینارز بھی کنڈکٹ کریں, اسٹوڈنٹس سے بھی ہم بات کریں کہ اگر میں آئی ہوں, میں نے بھی پرمیشن لی ہوئی ہے, میں نے فیملی کو کنونس کیا ہے کہ میں کوئی غلط کام نہیں کر رہی, اور یہاں پر سب سے بڑھ کر میں اپنی فیملی کو ساتھ لے کر چلتی ہوں. اگر میں کوئی کام کر رہی ہوں تو میں بھائی کو, اپنی فیملی کو بتاتی ہوں کہ یہ والی چیز جو ہے یہ میرا شوق ہے, اور یہ چیز ہے. میرے ساتھ بھائی سب سے پہلے جاتا تھا, ساری چیزوں میں میرے ساتھ بھائی جاتا تھا, وہ دیکھتا تھا کہ اچھا یہ صحیح ہے. اگر وہ کہتا تھا کہ یہ والی چیز جو ہے وہ غلط لگ رہی ہے مجھے, یہ لوگ غلط ہیں, تو تم اس کی طرف نہ جاؤ, تو میں نہیں جاتی تھی. میں ان کی بات کو سنتی تھی اور اس پر عمل کرتی تھی. اگر کہیں پر مجھے لگتا تھا کہ نہیں یہ غلط بات کر رہے ہیں اور یہ مجھ پر سختی, اور کچھ ٹائم بعد وہی ہوتا تھا, وہ لوگ غلط ہوتے تھے یا وہ کام جو تھا وہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہوتا تھا, وہ میرے حق میں نہیں ہوتا تھا. تو اسی طریقے سے ان کے اندر اویئرنیس, سوشل میڈیا, آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہی ہے, تو ان سے میں نے ان کے تھرو میں نے یہی پیغام دینا ہے کہ آپ لوگوں نے اگر کوئی کام کرنا ہے, اپنا شوق پورا کرنا ہے, تو ایک اچھے طریقے, ایک اچھے انداز سے, ایک پازیٹیو جو اسٹیپ آپ لے سکتے تو وہ آپ اپناؤ, اور کوئی غلط یا شارٹ کٹ راستہ کبھی بھی نہ. ہاں, شارٹ کٹ تو آج کل لوگ استعمال کر رہے ہیں, لیکن اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے, کیا ریزلٹ ہوتا ہے, وہ سب کے سامنے ہوتا ہے. میں ان کے والدین کو, ان کے بھائیوں کو, ان کی بہنوں کو, ان کے گھر والوں کو سیلیوٹ
کرتا ہوں کہ وہ ان کو پرمیشن دیتے ہیں, ان کو سپورٹ کرتے ہیں, بقول نہیں کہ وہ میرے ساتھ ایونٹس پہ جاتے ہیں اور مجھے بتاتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ لڑکا صحیح ہے, ان کے ساتھ بات کرنا اچھا ہے, ان کو انٹرویو دینا اچھا ہے. تو یہ بہت اچھا ہوتا ہے کہ ایک لڑکی, ایک نوجوان لڑکی جس کے اوپر اپنی فیملی اتنا ٹرسٹ کرتی ہے اور پھر اس کو اس کی فیلڈ میں سپورٹ کرتی ہے, اور پھر میڈیا کی فیلڈ میں, تو یہ بڑا ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر مجھے اس کی فیملی کو سیلیوٹ ہے کہ وہ اس طرح ان کو سپورٹ کر رہی ہے. اور پھر لکی مروت کو بھی, جو لکی مروت کے خواتین یا پھر بچے, لڑکیاں مجھے دیکھ رہے ہیں, تو ان کو بھی یہی میسیج دینا چاہتے ہیں کہ آپ آئیں, ان جیسی خواتین کو سپورٹ کریں, ان جیسی خواتین کے جو قافلہ ہے ان میں شامل ہو جائیں, اور نہ صرف اپنی تقدیر بدلیں بلکہ اپنے لکی مروت کی, اپنے خیبر پختونخوا کی, اور پھر اپنے پاکستان کی تقدیر بدلیں. تھینک یو سو مچ.